9 मई 9 मई 9 मई बार बार। तो उसका अंजाम क्या हुआ है? दो सिर्फ गवाह थे। काबा शरीफ में खड़े होके कह रहा है कि मैं झूठी गवाही नहीं देना चाहता। मईशत खुद प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर उसका हल तलाश करती है, फिर दोबारा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर उनको पकड़ो। जब जो जिन लोगों ने वो सड़कें बनाई हैं उनसे वसूल करो वो पैसे जो वो खा गए। फिर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट कर देते हैं, फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और चीनी जो है यही पड़ी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिशों के जरिए सैलाब की कैफियत बनी हुई है। अभी बारिशें रुकी नहीं हैं। आज चौथे स्पेल का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इन 8-10 दिनों की बारिशों ने हर सड़क पे स्कैंडल्स और जो पैसा लूटा गया है उन सड़कों की कंस्ट्रक्शन में, वो उस स्पेल ने निकाल कर कौम के सामने रख दिया है। बलोचिस इस वक्त इस्लामाबाद की क्या कैफियत है और जो नई ब्रिजेस बनाई हैं वहाँ पे बाईपासेस बनाए हैं, वो इन बारिशों ने उन सड़कों को उधेड़ कर रख दिया है। ये स्कैंडल्स की मारी हुई इंतजामिया है या हुकूमत है, किसी भी उसको उनके अंदर झांकेंगे तो अरबों खरबों रुपए लेके वहाँ से उठा दिए गए हैं। कहाँ के ले गए हैं? स्विट्जरलैंड में ले गए हैं या बरतानिया में ले गए हैं। लेकिन एक अब अगर इन चीज़ों पे बात करें तो इस पे भी वो नाराज हो जाते हैं। फिर उनको पकड़ो। जब जो जिन लोगों ने वो सड़कें बनाई हैं उनसे वसूल करो वो पैसे जो वो खा गए। लेकिन वो कहते हैं जी आप उनके खिलाफ बात क्यों करते हैं? अब एक ही बात है कि इन दिनों में जो शुगर मिलों ने पूरी कौम के लिए उनके बच्चों के मुंह से चीनी भी छीन ली है। तो 200 बल्कि उस ऊपर जाके वो चीनी अवेलेबल है। खुली छुट्टी है उन्हें, जितनी चाहो इसको
مہنگا کر لو چینی کو. اب جب کہا جاتا ہے کہ جناب چینی کو پاکستان کے لیے ایک شوگر مل بھی نہیں چاہیے. دیکھیں دنیا کے اندر مختلف زونز ہوتے ہیں, زرعی زونز ہوتے ہیں. پھر دنیا کے اوپر کون سی جگہ پہ چینی وہاں سستی بن رہی ہے اور مفت کے بھاؤ میں اویلیبل بھی ہے بین الاقوامی سطح پہ. یہ جو چینی ہے زیادہ تر یہ پیدا ہوتی ہے ساؤتھ امریکہ میں, اور وہاں چونکہ یہ خود راؤ ہے, گنا جو ہے اس کو وائلڈ کراپ کہتے ہیں, وائلڈ خود راؤ. اس کو بھی اگانے کے لیے بہت کوشش نہیں کرنی پڑتی. ہارویسٹنگ کے لیے انہوں نے مشینیں تیار کر لی ہیں. گنا ان کی شوگر ملوں میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے یہ وہ سائڈ پہ نکال لیتے ہیں. تو اس کا جو بچت کچھ ہوتی ہے گنے کی وہ شوگر مل کی صورت میں, چینی کی صورت میں بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. کہ اصل تو وہ جو لیز ہیں وہ اس کو تیار کر لیتے ہیں, جس سے شراب بنتی ہے, بہت ساری دوائیاں بھی بنتی ہیں. تو اس لیے وہ اصل چیز تو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں, اور چینی جو ہے اب جو بائی پاس ہے, بائی پروڈکٹ ہے, اس کا کیا کریں. پھر وہ جو سستے بھاؤ بھی چلی جائے وہ ان کا نفع ہے, مفت کا. اصل پیسہ وہاں ہے, اور یہی جو پروسیس ہے وہ پاکستان کی یہ شوگر ملیں بھی کر رہی ہیں. اب یہ بتاتے نہیں ہیں, بڑی بڑی والوں کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں, باقی کہاں جاتا ہے. وہ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جو اصل مال ہے. چینی جو بائی پروڈکٹ ہے ہمارے ہاں وہ اصل پروڈکشن بن جاتی ہے, اور اس کو پھر یہ چند شوگر ملیں جو ہیں کچھ 40 کے قریب, 60 کے قریب تو ان 3 گھروں کے اندر ہے. تقریباً 15-20 زرداری صاحب کی ہیں, 10-15 شریف برادرز کی ہیں, پھر جہانگیر ترین کی بھی ہیں, پھر جو فوجی وہ ہیں جنہوں نے دی ہوئی ہیں وہ بھی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ چند وہی لوگ اقتدار کے اندر ضرور داخل ہو جاتے ہیں. اب جب ان شوگر ملوں کو یہ سیزن آتا ہے اس میں وہ پھر اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر امپورٹ کر دیتے ہیں, پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور چینی جو ہے یہی پڑی ہوتی ہے, گوداؤنز کے اندر پڑی ہوتی ہے, بس کاغذات کے اندر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. اب 2 سال میں 2 دفعہ انہوں نے یہ چینی ایکسپورٹ کی ہے, پھر امپورٹ کی ہے.
اس کے اوپر سبسڈی بھی ان کو مل جاتی ہیں. یہ تیسری چیز ہے. اور جو آدمی کہے کہ بھائی ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں وہاں جو جنوبی امریکہ والے ہیں، برازیل والے ہیں، یا دوسرے میکسیکو والے ہیں، وہ باہر ان کو جگہ بھی کبھی کبھی نہیں ملتی، سمندر میں جا کے وہ چینی ڈال دیتے ہیں. تو ہم ان سے لے رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی وہیں سے امپورٹ ہوتی تھی. پورے یونائٹڈ انڈیا کے لیے بھی وہیں سے وہ چینی امپورٹ کرتے تھے. تو اب انہوں نے ایک تو یہ تباہی لگائی ہوئی ہے. دوسرا جو ہماری گنا جو ہے، گنے کو اگانے کے لیے بہت سارا پانی چاہیے ہوتا ہے. 99% تو گنے کے اندر، شوگر کین کے اندر پانی ہوتا ہے. اب وہ پانی بھی بچ جائے گا، اور تربیلا ڈیم سے 2 تربیلا ڈیم ایک سال میں وہ پانی بچا دیں گے. جو زمین نیچے بنے گی وہ بچے گی، تو اس کو جہاں گنا بار بار بویا جاتا ہے، میں بھی کسان ہوں، وہ زمین خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ آپ کو پھر راستہ کیا اختیار کرنا پڑے گا. آپ ان کو سبسڈی دے دیں کسانوں کو 10 سال کے لیے، کو اور چیزیں وہاں پہ وہ بھی بو سکتے ہیں. تو بہرحال میں تفصیلات میں چلا گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط پہلو پہ، جہاں پہ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے ایک شوگر مل کی. ہمارے ملک میں اسی شوگر مل ہے. بجلی کے اندر جب ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے بجلی کی، اس کی قیمتیں ان کو ادا کرنے کے لیے، جو وہ بھی یہی 5-6 لوگ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، جو آپ کے بجلی کے پروجیکٹ ہیں وہاں پہ، وہ بھی پیسہ انہی کو جا رہا ہے. اربوں روپے، کھربوں روپے پاکستان کے عوام کی جیب سے نکالا دیا جا رہا ہے، اور ان کو اس کو بجلی مہنگی کر لی جاتی ہے، عوام کا خون چوس لیا جاتا ہے. یہ مہنگائی کا کوئی دور جو ہے سیلف کریٹڈ، جو ایک پرابلم ہوتا ہے، وہ ہماری معیشت خود پرابلم کریٹ کرتی ہے، پھر اس کا حل تلاش کرتی ہے، پھر دوبارہ وہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. یہ تو یہ سائڈ ہو گئی. اب دیکھیں، ایک آپ نے بہت سنا، 9 مئی 9 مئی 9 مئی بار بار. تو اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ 2 صرف گواہ تھے، جو گواہ لانے ہوتے ہیں عدالت کے سامنے. وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو مدعی کی، یعنی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گواہوں کو پرووائڈ کرے. اگر گواہ نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یا مقدمہ ایک ہی دن میں خارج ہو جاتا ہے. وہ ہے ہی نہیں وہ مقدمہ جس کے گواہی نہیں ہے. یہ 9 مئی کے تو عجیب تماشا ہوا ہے نا، کہ ایک گواہ چلا گیا عمرے پہ، وہ وہاں کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہتا. ایک عدالت کے اندر کھول کے کہہ دیا اس نے کہ بھئی یہ جھوٹی گواہی ہے، میں کیوں دوں. تو یہ حشر ہے آپ کا 9 مئی کا. اتنی جھوٹ پہ، جتنی جھوٹ پہ آپ نے 8 مئی کے انتخابات کو ہائی لائٹ کر کے اس کے جھوٹے جو ریزلٹس تھے حکومت بنا لی ہے آپ نے
اپنی مرضی کی. اسی طریقے سے اب آپ نے جتنے جھوٹ بول رہے تھے وہ 9 مئی کی بنیاد پر آپ کی حکومت سامنے مضبوط ہو کے کھڑی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے یار کچھ تو ہوا ہوگا نا, کچھ تو ہوا ہوگا نا. یہ لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ گروہ کے اوپر وہ اپنی مرضی کی جو معلومات ڈال کے پھر اپنی مرضی کا حل نکالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایسی کی یہ تو بغاوت ہوتی ہے, اس کی تو سزا فلاں 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 ملک کے اندر بھی ہے. تو آپ جس کو چاہتے ہیں اتنا مضبوط بنا دیا جس کے اوپر گواہ بھی نہیں ہے اپنے اوپر. پھر یہ ایک اور گروپ کے اندر جو ہے پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ کون ایماندار ترین آدمی ہے. وہ میرا تو خیر یہ جو بھی بناتے ہیں جیسے بھی سوال کریں وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ میرا نام تو ہر طریقے کے گروپ کے اندر وہ مجھے بڑا انہوں نے حاجی صاحب بنایا ہوا ہے. میں تو خیر ایک اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں, لیکن اس کے اندر بھی آپ بار بار چیزیں بدل کے بار اس کو مس گائیڈ کر کے گروپ کو اپنی مرضی کا رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں, لیکن ہمارا دامن صاف ہے. انشاءاللہ جتنا بھی آپ زور لگا لیں وہ مجھے ان 5 کبھی کہتے ہیں 2 کبھی کہتے ہیں 3 اس میں میرا نام نکالنا چاہیں تو نہیں نکل سکے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ میں نے اپنا دامن صاف رکھا ہے. بس یہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا.